قرآن نے جو درجے بنائے ہیں کہ ایک ہے ملکوت السماوات والارض، ایک ہے مقام یقین، ایک ہے علم لدنی، ان تینوں مقامات سے جو بلند مقام ہے وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات۔ اب یہ انسان عقل کامل ہو جائے تو فقط عاشق خدا بنتا ہے، فقط عاشق خدا بنتا ہے۔ دیکھیے ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب تک ہمیں مقام لقاء اللہ نہ ملے تب تک لا الہ الا اللہ کی لذت ہمیں نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مزہ، جو لذت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، دعا میں رکھی ہے، کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی، مگر یہ لذت گنہگار پہ حرام۔ لذت عبادت واقعاً سب سے عظیم تر ہے، مگر کن کو ملتی ہے؟ جو 10 پلر عقل کے مکمل کرنے کے بعد عقل جن کی کامل ہو، اب فانی چیزوں کی محبت ان کے دل میں نہیں آتی، گناہ سے وہ نفرت کرتے ہیں، دولت کی محبت ذرہ برابر نہیں ہوتی۔ اب ان کی پہچان بھی سنیے، یہ جو عقل کامل ہو جائے، مقام لقاء اللہ کی پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات محمد، عقل کامل کی بھی یہ پہچان ہے، مقام لقاء اللہ کی بھی پہچان ہے، امام زمانہ کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی پہچان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں کہ اگر پوری دنیا کی حکومت ان کی ہو، پوری دنیا کی دولت، سونا چاندی سب ان کا ہو، لیکن صبح کو اٹھے تو سب کچھ چھن گیا، دولت بھی چھن گئی، پیسہ بھی چھن گیا، بالکل فقیر ہو گئے۔ فرمایا مگر ان کی معرفت یہ ہے، ان کی عقل اتنی کامل ہے کہ انہیں ذرہ برابر غم نہیں ہوگا، بس یہ سمجھیں گے کہ مچھر کا ایک پر تھا ہمارے کاندھے پر، وہ گر گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھیے یہ ہے مقام لقاء اللہ۔ اب امام نے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ یہ تو تعارف کرایا نا عقل کامل والے انسانوں کا، حقیقی مومنوں کا۔ امام فرماتے ہیں ایسے مومنوں سے ملنے کا میں عاشق ہوں۔ ہم عاشق ہیں نا امام زمانہ کی زیارت، لیکن اگر ہماری عقل کامل ہو جائے، ہمارا $1000 گم ہو جائے تو نیند نہیں آتی۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کی دولت ہے، کہ مچھر کا پر تھا۔ اکثر جو سائیکولوجیکلی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں دولت کے چھننے کی وجہ سے، لاس ہونے کی وجہ سے، جہاز ڈوب گیا، فلاں ہو گیا، پھر وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ مگر مومن جو ہے پوری کائنات کی حکومت اور دولت کو مچھر کے پر کے برابر نہیں سمجھتا، مگر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری عقل ناقص ہے۔ عزیزو اگر آپ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کی دولت آپ کی ہے، قبر میں جب آپ جائیں گے تو کیا آپ کو کام آئے گی؟ مچھر کے پر کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے وہ کام آئے گا، نماز تہجد پڑھی ہے وہ کام آئے گا، معصومہ کی زیارت کی ہے وہ کام آئے گا، یتیم کو پالا ہے وہ کام آئے گا، کسی کو ہدایت دی ہے وہ کام آئے گا۔ پوری دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر ہے قبر میں۔ لہذا یہ عقل کامل کی نشانی ہے کہ وہ دولت کا عاشق نہیں ہے، وہ صرف خدا کا عاشق بنتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، اب لقاء اللہ، یعنی عقل تو کامل ہو گئی، لیکن کچھ اعمال انسان کو کرنے ہیں تاکہ لقاء اللہ، اللہ کے اسماء کی تجلی ہو۔ فرمایا اس میں جو اہم چیز ہے مراقبہ، محاسبہ، یہ 2 اہم چیز ہے لقاء اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے عزم، یعنی ارادہ انسان کا مضبوط ہو۔ اسی لیے نماز تہجد کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ سو کے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ پوری رات جاگیں، بستر کو چھوڑنا ہے، گرمی سردی کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال نہیں رکھنا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو عزم یعنی مضبوط ارادہ۔ البتہ یہاں پر علماء نے بحث کی ہے، عزم ارادے میں فرق بھی ہے،
لیکن بہرحال آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے عزم، مضبوط ارادہ ہوگا تو انسان یہ سفر کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اور عزم کے بعد کیا ہے؟ اچھا عزم کو یا ارادے کو مضبوط کیسے بنائیں؟ حضرت آیت اللہ بہجت سے ہم نے پوچھا تھا نماز فجر کے بعد یہی مسجد میں، مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ہم نے کہا صاحب ارادے کو کیسے مضبوط کریں؟ فرمایا نماز فجر کے بعد یہ ذکر 100 مرتبہ کرے تو ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ البتہ ہر نماز کے بعد بھی کہیں تو اور اچھا، اس سے ارادے میں مضبوطی آتی ہے، کیونکہ اصل تو پہلے ارادہ ہے نا، انسان کا ارادہ مضبوط ہوگا تو انسان آگے خدا کی ملاقات یعنی اسماء خدا کی تجلیوں کو حاصل کرے گا، جو سب سے بلند ترین مقام ہے۔